بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال جو تم نے کمایا، تمہاری تجارت جس کا مندہ پڑ جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہیں۔ اللہ تعالی ان کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت کریمہ میں پتہ چلتا ہے کہ اگر باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، ماں کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، برادری کی محبت، حتیٰ کہ جو مال کما رکھا ہے اس مال کی محبت، حتیٰ کہ جو تجارت کر رہے ہیں اور اس تجارت میں مندہ پڑنے پر ہمیں ڈر اور خوف رہتا ہے، تو اس کی محبت، حتیٰ کہ جو مکان بنا رکھے ہیں، گھر بنا رکھے ہیں، کوٹھیاں بنا رکھی ہیں، عالی شان بنگلے بنا رکھے ہیں، اس کا ڈر۔ فرمایا یہ سارا کا سارا اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ان کی محبت اگر بڑھ جائے تو فرمایا پھر انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے کا۔ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کون ہے؟ فاسق گناہگار ہے، جو بار بار گناہ کرتا جاتا ہے، اسی گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اسی گناہ میں لتڑا رہتا ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اب اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ماننا، اللہ اس کے رسول کی تابعداری نہ کرنا، محبوب علیہ السلام کے حکم سے منہ موڑ لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک جو ہے وہ کڑا ہے، جو اس بندے کے اوپر، اس بندی کے اوپر برسے گا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، تابعداری نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، اطاعت گزاری نہیں کی، ان کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارا نہیں ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ محبت یہ کہتی ہے کہ یہ اس پر مر مٹ جائے، مچل جائے، دیوانہ وار ہو جائے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ محبت کرنے والا ہے۔ تو سامعین محترم، موضوع بھی یہی ہے محبت کا، حضور علیہ السلام سے پیار کا، عشق کا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، ہر بندے کی چاہت ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اگر یہ میرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں میرے سے پیار کرنا، چاہتے ہیں میرے عذاب سے ڈرنا بچنا، اگر چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنا، اگر چاہتے ہیں دنیا میں پریشانیوں سے بچنا، اگر چاہتے ہیں دنیا میں مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچنا، اگر چاہتے ہیں دنیا میں رہ کر اپنے جسم کے اپاہج ہونے سے ڈرنا، اللہ سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کے پکڑ سے بچنا، اگر چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنا، اگر چاہتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچنا، حشر کی سختی سے بچنا، پل صراط پر چڑھنے سے اور اس میں کٹ کر جہنم میں گرنے سے بچنا، کریں کیا؟ فرمایا جب اللہ سے بندہ محبت کرتا ہے، جب کریم خدا اس بندے سے محبت کرتا ہے تو فرمایا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ہوتا یہ ہے پھر بندہ ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے، اللہ قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ بندے پاس پریشانی بعد میں پہنچتی ہے، اللہ اس پریشانی کو دور پہلے فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ قبر میں بعد میں بندہ داخل ہوتا ہے مر کے، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ پہلے بنا دیتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ قیامت کے دن اٹھے گا بعد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے عرش کا سایہ پہلے فرما دے۔ فرمایا یہ جنت کے
دروازوں تک بعد میں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے